دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ اگر کسی نے نامولود بچے کے بائیں کان میں آذان اور دائیں کان میں اقامت کہہ دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے دونوں کانوں میں ہی آذان کہہ دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے کان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی۔ تو یوں بچے کے کان میں اذان دینا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر شان والے کام کو سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، اور یقیناً اذان ایک شان والا کام ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی جو ابتدا فرمائی آپ کے طریقے کے مطابق وہ سیدھے کان سے ہوئی، تو لہذا جو سیدھے کان میں اذان دینا ہے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اور اسی لیے فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ سیدھے کان کے اندر اذان دی جائے اور الٹے کان کے اندر اقامت دی جائے۔ تو اب اگر کسی نے الٹے کان میں اذان دے دی تو اللہ کی رحمت سے امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ جو اذان کے برکات ہیں وہ اسے حاصل ہوں گی، کیونکہ اصل مقصد بچے کے کان تک اذان کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اب جیسے بعض لوگ بالکل بچے کو منہ کے قریب کر کے پھر اذان دیتے ہیں، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اب وہ بچہ ہے، اگر آپ کی آواز تیز ہو گئی تو اس کے تو کان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو آپ سامنے رکھیں سیدھی جانب اور اس کے کان میں اذان دیں۔ اب اگر کسی نے دے دی ہے الٹے کان میں اذان اور سیدھے کان میں اقامت، تو اس کا کوئی اعادہ تو ہے نہیں کہ اس کو دوبارہ لوٹایا جائے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اذان و اقامت کی برکتیں اس بچے کو حاصل ہوں گی۔ ایک ہی صرف اذان دیں، صرف ایک ہی مرتبہ، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی برکات حاصل ہو جائیں گی، لیکن ایک مسلمانوں میں طریقہ چلا آ رہا ہے اذان اور فقہاء کرام نے لکھا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، اللہ کا نام ہی اس کے کان کے اندر جا رہا ہے، تو جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اسی کے اوپر چلنا چاہیے، اس کا فائدہ بچے کو حاصل ہوگا۔ یعنی اور آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ زیادہ اتنی آواز یا اس طرح کرنے کی اس کی بھی حاجت نہیں ہے، یہ امیر علیہ سنت نے فرمایا۔ اس کا بھی کچھ ایسا ہے، مطلب مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے یہ ارشاد فرمایا۔ کچھ لوگ یعنی کرتے ہوں گے نا اس طرح، کرتے ہیں، باقاعدہ دیکھا ہے، بلکہ بعض اوقات تو جب ہماری بھی توجہ نہیں تھی تو ہم نے بھی اس طرح بچوں کو قریب کر کے یوں اذان دی ہے، لیکن جب توجہ دلائی امیر علیہ سنت نے کہ واقعی کو حاجت تو ہے نہیں، بعض اوقات تو بچہ انٹیبیوٹر کے اندر ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر بھی اذان دی جاتی ہے تو قریب تھوڑی ہوتا ہے، اصل مقصد تو اس کے کان تک آواز پہنچانا ہے، تو اب بالکل اس کے کان پر منہ رکھنے کی تو کوئی حاجت نہیں ہے، تو قریب رکھ کے بھی آپ نے اذان دے دی تو یہ بہت ہے۔ میں خود گیا تو ایک جگہ مجھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ مطلب باقاعدہ پیپر لیا، اور احسان صاحب انہوں نے پیپر لے کر نا اس کا پورا مجھے مائک بنا کے دیا، مطلب یہ جیسے پورا صفحہ ہے نا، اور وہ کر کے اور وہ پورا بولے یوں دیں۔ ارے بھائی اللہ کے نیک بندے، بولے ہمارے ہاں تو یہی ہوتی ہے، آج تک چلتی ہوئی یار۔ میں نے کہا یار آپ پورا ایک صفحہ پہ نا اور
اچھا یہ چھوٹا ہے، وہ کافی مطلب وہ تھا، تو بولا یوں آپ اذان دیں. میں نے کہا یہ نیا ہی میں نے آج آپ کیا سنا دیکھا ہے، لیکن اس کی حاجت نہیں ہے، تو اس لیے آپ یوں نہ کریں جیسا آپ بتایا. اور ماشاءاللہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے آپ کے ظاہر ہے اتنے تجربات، مشاہدات، اور آپ واقعی ایسی رہنمائی فرماتے ہیں، اور بعض ایسے مشورے آپ کے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر کتابوں میں اس طرح ہمیں ملتے نہیں ہیں، یا اس طرح کی کوئی سنی ہوئی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن بات واقعی لاجیکل بھی سمجھ میں آنے والی کہ یار یوں ہی ہونا چاہیے. تو یہی انداز بہرحال اختیار کرتے رہنا چاہیے. اچھا کہ اذان دی ہی نہیں ہے تو اب کھانا کھلانا یا اس طرح کے معاملات بعض اوقات اس میں بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کھانا تو کھلاتے نہیں، دودھ پلائیں گے ظاہر بچے کو، تو اگر دودھ پلا دیا ہے تو اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی دودھ غذا پلا وغیرہ دے سکتی رہے ہے ہیں. ماں. لیکن بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی اس کی پیدائش ہو تو جو علائش وغیرہ جو اس کے اوپر رطوبتیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اس سے اس کو واش کر لیا گیا، اسے دھو لیا گیا، تو اس کے بعد آپ اس کو فوری اذان دے دیں، اس میں تاخیر نہ کریں، اور اس کی برکت سے بہت ساری بیماریوں سے وہ بچہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا. لیکن اگر اس کو اذان نہیں دی جا سکی، وقت گزر گیا ہے، تو بھی اذان دے دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. جی مزید. میرا یہ سوال ہے کہ جمعے کے دن کی جو سنت قبلیہ اور بعدیہ ادا کی جاتی ہے اس میں کون سی نیت کی جائے گی؟ جمعہ کی نیت کی جائے گی یا ظہر کی نیت کی جائے گی؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. پڑھ نماز جمعہ کی رہے ہیں، پوچھ آپ ظہر کی رہے ہیں، لیکن ہے لوگوں میں سوال بہرحال کیا کہیں؟ جی یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر کانسیپٹ جو ہے کنفیوز رہتے ہیں لوگ اس حوالے سے کہ جمعہ کے دن جو سنتیں ہیں، فرض کی تو چلے وہ جمعے کی نیت کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اس میں کیا نیت کی جائے گی؟ تو جمعہ کے دن جب آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب نیت یہی ہوگی کہ میں جمعہ سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھتا ہوں، اور بعد والوں کے بارے میں آپ یہ نیت کریں گے کہ میں جمعے کے بعد کی 4 سنتیں یا 2 سنتیں ادا کر رہا ہوں. یہاں پہ ظہر کی نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ نیت جو ہے وہ اصل دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل کا ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں جو جمعہ سے پہلے کی ہیں یا جمعہ کے بعد کی ہیں، تو یوں آپ کی سنتیں ادا ہو جائیں گی. لیکن بہرحال ذہن کے اندر، دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہونا چاہیے وہ جمعہ کی سنتوں کا ہی ہونا چاہیے. جمعہ کی سنتیں، اور اس میں سنتیں قبلیہ اور سنتیں بعدیہ، جی. یعنی جو پہلے پڑھی جا رہی ہیں یا وہ جو سنتیں بعد میں پڑھی جا رہی ہیں. جی مزید سوال. غلطی سے قسم کھائی اور اسے توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ قسم کھائی اور قسم کو توڑ دیا، توڑنے میں یہی ہوتا ہے کہ دیر جو بعد میں جی قسم جانا، لیکن غلطی یہ کہہ رہے ہیں. جی ہاں، اب جو قسم کھائی ہے پہلے تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے. اصل میں ہر قسم کے اوپر ایک تو کفارہ نہیں ہوتا. قسم وہ کہ آپ نے یا تو ایسے ہی قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر آپ نے وہ کام کر لیا تو یہ واقعی قسم آپ کی ٹوٹ گئی. یا آپ نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یا اللہ کے رحیم ہونے کی، اس کے رحمان ہونے کی قسم کھاتا ہوں، جو معروف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کی قسم آپ نے کھائی. تو اس صورت میں اب اگر آپ اس کے خلاف کام کریں گے کہ نہ کرنے کی قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ کر لیا، یا کرنے کی قسم کھائی تھی اور وہ کام نہیں کیا، تو اس صورت میں پھر آپ کے اوپر کفارہ لازم آئے گا. اب جو بھی آپ نے قسم کھائی ہے اس کی وضاحت کریں گے تو ہی بات واضح ہو سکے گی. لیکن بہرحال جب قسم توڑ دی اور ایسی قسم کے جس کے اوپر کفارہ لازم آ رہا ہے، تو اس صورت میں قسم کا جو کفارہ آسان تر ہے، ویسے تو اور ابتدا کے کفارے ہیں، لیکن جو آسان تر کفارہ ہے جس کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر ادا کر دیں. یعنی ایسے افراد کی جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو آپ ایک ایک صدقہ فطر کی رقم دے دیں، تو اس سے آپ کا جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور اگر آپ کے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ 10 صدقہ فطر کی رقم جو ہے وہ مسکینوں کو دے سکیں، تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ 3 روزے مسلسل رکھے جائیں. پے در پہ مسلسل 3 روزے رکھیں گے، کنٹینیو رکھیں گے، درمیان کے اندر گیپ نہیں آنا چاہیے، یہ ضروری ہے. لیکن اس صورت میں جب کہ آپ 10 صدقہ فطر دینے کی بھی گنجائش نہ رکھتے ہوں. ایک شخص دوسری رکعت میں شامل ہوا اور تیسری رکعت میں امام نے سجدہ صاحب کر دیا، اب اس کی بقیہ رکعتیں ہیں، یہ مغرب کی نماز سے ہوگا کہ دوسری رکعت میں وہ شامل ہوا، تیسری رکعت میں سجدہ صاحب ہوگا. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بقیہ رکعتیں جو ہے وہ بھی ادا کرے گا یا سجدہ صاحب میں بھی شریک ہوگا؟ سجدہ صاحب کرنے کے بعد کیا مزید بھی سجدہ صاحب کرنا ہوگا؟
اگر کسی کی ایک رکعت نکل گئی ہے، چاہے وہ مغرب کی ہو، چاہے کوئی اور نماز ہو، کوئی واجب چھوٹا ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا واجب ہو گیا ہے امام پر، تو جو جس کی رکعت چھوٹی ہے اس نے بھی سجدہ سہو کرنا ہے، البتہ اس نے سلام نہیں پھیرنا۔ سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سلام پھیرے بغیر وہ امام کے پیچھے سجدہ سہو کے اندر چلا جائے گا، اس کی پیروی کرے گا۔ پھر اس کے بعد جب امام اپنی نماز کو پورا کر لے گا تو اس نے کھڑے ہو کے اپنی بقیہ رکعت کو پورا کرنا ہے۔ اب اس غلطی کی وجہ سے اس کو دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی بقیہ نماز کے اندر اس سے کوئی خود اپنی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن امام سے غلطی ہوئی جس کی بنیاد پر اس نے سجدہ سہو کیا ہے تو اب اس سجدہ سہو کو دوبارہ لوٹانا یہ مقتدی کے لیے جس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جانور ہم دیتے ہیں کسی کو پالنے کے لیے، جب جانور یعنی کہ ایک بندہ کسی کو پالنے کے لیے دے رہا ہے تو وہ پہلے طے کر رہا ہے کہ یہ جب جانور بڑا ہو جائے گا تو اس کی جو قیمت ہوگی وہ آدھی آدھی کر لیں گے، تو اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل مجھے بتا دیں کہ یہ کس طرح جائز ہے اور کس طرح ناجائز ہے۔ جو مروجہ طریقہ کار ہے کہ جانور دے دیتے ہیں اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو بیچ کے رقم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات بچے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے تو اس کی تقسیم کاری ہو جاتی ہے، یہ طریقہ کار تو غلط ہے، اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ جس بندے کے پاس جانور رکھوا رہے ہیں اس کو اپنا آپ اجیر بنا لیں، یعنی اس کو نوکری کے اوپر آپ رکھ لیں کہ اتنی وقت کے لیے، اتنی مدت کے لیے آپ میرے پاس یہ ایز اے سرونٹ کام کریں گے، نوکر ہوں گے، نوکری کریں گے، اور اس کے اوپر میں آپ کو ماہانہ اتنے پیسے دیا کروں گا، جو بھی اس کی تنخواہ مقرر کرنی ہے وہ مقرر کر دیں۔ لیکن اب اس جانور کو بیچنے کے بعد جو رقم ملے گی وہ ساری کی ساری آپ کی ہوگی، اس کا چارے کا خرچہ، جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ نے ہی ادا کرنی ہے جس کا جانور ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جانور میں سے ایک حصہ اس کو بیچ دے، مثلاً 1,00,000 روپے کا جانور ہے تو 50,000 روپے دے کے اس کو ایک حصہ اسے بیچ دے۔ اب جو بھی اس کے اوپر خرچہ وغیرہ ہوگا دونوں کا جو ہے وہ مشترکہ ہوگا، اور بیچنے کے بعد جو اس کا نفع آئے گا وہ آدھا آدھا یا جو بھی آپس میں ہوگا اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ ملازمت والی کہہ رہے ہیں وہ تو اپنے گھر پہ ہی رہے گا نا، اس کے ہاں تو وطنی جانور اصل پالنے والے کے وہی میں کر رہا ہوں، اس کو دے دیا اور اس کی اجرت مقرر کر دی، کھانا پینا وغیرہ جو بھی اس جانور کا ہوگا اس کا خرچہ ان کے اوپر ہوگا، وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا اور اسی کے اوپر ان سے پیسے لے گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ شراکت داری کر لے جو اچھا، اس میں پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ جانور کو نقصان پہنچتا ہے، بالکل جانور مر گیا تو دونوں کے اوپر شراکت میں تو دونوں کا ہی پھر نقصان، دونوں کا نقصان ہو، شراکت میں دونوں کا نقصان ہے۔ اب یہ دونوں طریقے ہیں لیکن لوگ عمل درآمد اس پہ عام طور پہ جو ہے ہی نہیں ہے اس کا، یعنی اب دیکھیں ہم تو طریقہ کار ہی بتا سکتے ہیں، باقی کسی کو ہم باؤنڈ تو کر نہیں سکتے۔ جو شریعت کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ راہ مشکل نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے یہ حل اسے بہرحال دیا ہوا ہے کہ عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جو رزق ہوگا وہ بھی حلال ہو جائے گا، اور عافیت بھی خیر بھی اسی کے اندر ہے۔ دوسرا مداربت والی صورتیں بھی بعض کا تو ہو سکتی ہیں کہ جس میں باقاعدہ اسی کو ہی پیسے دیے، وہ پھر ایک الگ میٹر ہے، پیسے دے کے جیسے قربانی کے کئی لوگ ہیں تو ان کو دوسرا ایک حل مداربت والا بھی بتایا ہے کہ جانور وہ خود ہی خریدیں، خود ہی ان کو کریں، سب کچھ کرتے رہیں، اور آخر میں آپ جو بھی آپ کا نفع طے ہوا ہے، آدھا آدھا طے ہوا ہے یا 30 اور 70 40 60 ہوا ہے، تو یہ بھی ایک جائز صورت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دارالفتہ اہل سنت کے آپ نمبرز پر اپنے یہ سوالات براہ راست آپ کال کر لیں، اور دن کے ٹائم 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ نمبر آن ہوتے ہیں، آپ فون پر باقاعدہ بات کر لیں، اور اس میں جو صورت آپ کے ساتھ ممکنہ ہوئی، جو جائز طریقے ہو سکتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ہمیں کئی معاملات میں ظاہر ہے کوئی حل بھی دیے ہیں، جائز طریقہ بھی دیا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہی لینا ہے، اب اگر وہ شرعی طور پہ ہی منع ہوگا تو آپ کو کون اس کا حل بتائے گا، یا آپ کو کون اس کو جائز یوں قرار دے دے۔ تو جہاں صورت نکل سکتی ہے انشاءاللہ آپ کو علماء کرام، مفتیان کرام وہ ضرور انشاءاللہ آپ کو رہنمائی دیں گے۔ جی مزید کال۔ میرا نام محمد حسنین ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ دور حاضر میں جس طرح فتنے ہر طرف ہیں
تو ہم کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ہمیں خاتمہ بالایمان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جب آپ کو اس بات کی سعادت بخشی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے صحیح عقیدے پر رکھا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اوپر آپ کو رکھا ہے، تو پھر اس صورت میں اب آپ اس عقیدے کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اس عقیدے کو ہرگز نہ چھوڑیں کہ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ تھا، یہی تابعین کا، یہی بعد والے اولیاء کا، فقہا کا، مفسرین کا، محدثین کا، یہ سارا سلسلہ چلتا ہوا ہم تک یہ پہنچا ہے۔ تو اسی عقیدے اور نظریے پر یہ تمام کے تمام افراد تھے۔ تو اللہ نے جب یہ سعادت بخشی ہے تو اب اسے مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہرگز کسی بھی ایسے شخص کو کہ جس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، یعنی جو مذہب صحیح کو ماننے والا نہیں ہے، درست بات کو ماننے والا نہیں ہے، کبھی بھی اس کو نہ سنیں، چاہے امتحان کے طور پر چاہے کسی اور حوالے سے، ہرگز اس کو نہ سنیں، ورنہ شیطان کسی بھی لمحے آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنے صحیح عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حدیث پاک میں یہ فتنے کے دور کے بارے میں فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ جس میں جو شخص بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا یہ بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو اس فتنے کی طرف جتنا زیادہ جائے گا، اس کو سرچ کرے گا، اس کو واچ کرے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا، پڑ جائے گا۔ تو اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کرتے یہی ہیں کہ وہ سنتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اچھے بھلے عقیدے پر ہوتے ہیں اس سے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جب آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ درست ہے اور آپ علماء اہل سنت کے طریقہ کار پر چلنے والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ درست جو لوگ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، وہ وہی ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور وہی طریقہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اب ساری دنیا کے اندر دیکھ لیں، سواد اعظم جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبعوا السواد العظم، سواد اعظم کی پیروی کرو، یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، تو ساری دنیا میں جو عقائد و نظریات آپ کو ملیں گے وہ وہی ملیں گے جو اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ تو لہٰذا آپ مضبوطی کے ساتھ اسی کو پکڑ کے رکھیں اور دوسری چیزوں کی طرف نہ جائیں، اسی میں آپ کے لیے عافیت ہے۔ ورنہ بہرحال ایمان کے ڈاکو یہ ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، فتنے پھیلانے والے یہ ہر مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی لمحے آپ کا ایمان اچک کر لے جا سکتے ہیں اور آپ پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اللہ نے جو سعادت بخشی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیا ہے، تو اسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی عقیدے اور عمل دونوں کی حفاظت ہوگی۔ اور یہ بھی روایت میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح مسلمان ہے تو شام کو کافر، شام کو مسلمان ہے تو صبح کافر، وہ یہی فتنے ہوں گے اور اس طرح کے افراد ہوں گے جن کی وجہ سے ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جی مزید میرا مفتی صاحب بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عبداللطیف نام ایک بندے کا رکھا گیا ہے اور اکثر لوگ جو ہیں اس کو عبداللطیف بھی نہیں بولتے، لطیف کی جگہ لطیف فا کی جگہ یعنی با لگا دیتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ لطیف اکیلا عبد نہیں ملاتے اس کے ساتھ، کیا اس طرح بولنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، لطیف اگر نام اس کا عبداللطیف رکھا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ اسے عبداللطیف ہی کہا جائے، لیکن لطیف یہ اللہ پاک کے ان ناموں میں سے نہیں ہے کہ جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہوں، یعنی دوسروں کو بولا نہ جا سکتا ہو۔ جیسے رحمان ہے، یہ اللہ پاک کا نام ہے، یہ دوسرے کو ہم بول ہی نہیں سکتے صرف رحمان، بلکہ عبد الرحمن بولنا ہوگا۔ قیوم ہے تو ہمیں عبد القیوم بولنا ہوگا، قیوم نہیں بول سکتے۔ تو اس طرح کے کچھ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ دوسروں کو نہیں بولے جا سکتے۔ اور بعض نام وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے نام ہیں اور اللہ پاک نے بندوں کو بھی وہ صفات خود اپنی عطا کی ہیں، جیسے رؤوف ہے تو اللہ پاک کی ذات بھی رؤوف ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں رؤوف فرمایا۔ وہ رحیم ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا۔ وہ اپنے اعتبار سے رحیم ہے، بندوں کو اس نے اپنے اعتبار سے رحمت عطا فرمائی ہے، تو وہ الگ چیز ہوتی ہے کہ اس میں رحیم بول سکتے ہیں، رؤوف بول سکتے ہیں۔ لیکن جب نام اس کا عبد الرحیم ہے یا عبد اللطیف ہے تو پھر آپ عبد اللطیف ہی بولیں۔ یہ تو ہو گیا لطیف والی بات۔ اب آگے جو انہوں نے کہا کہ فا کو با سے بدل دیتے ہیں، لطیف بگاڑنا بھی ہے نہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ سننے والے کی غلطی ہو، اچھا ہم اب لطیف بولتے ہوں، سنا نہیں کبھی، لطیف نام کے افراد تو بہت سارے ہیں،
لیکن اب باقاعدہ اس کو لطیف بولتے ہوں یہ کبھی سنا نہیں ہے. اگر بولتے ہیں تو بہرحال غلط بولتے ہیں. اس میں اکثر سننے والوں کو مسٹیک ہو سکتی ہے، لطیف کی جگہ لطیف. اگر بولتے ہیں تو بہرحال غلط بولتے ہیں، بولنا نہیں چاہیے. جو نام ہے لطیف اسی کو وہی بولنا چاہیے. مقتدی اس وقت جماعت میں پہنچا ہے کہ امام سلام پھیرنے کے بالکل قریب تھے تو مقتدی نے جلدی سے تکبیر تحریمہ کہی، قاعدے میں بیٹھنے لگا. جیسے ہی وہ بیٹھنے کے قریب ہوا امام نے سلام پھیر دیا. اب مقتدی بیٹھ کر اتحیات پڑھے گا یا کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے؟ امام کے ساتھ اگر کسی رکن کے اندر ایک لمحے کی بھی مشارکت نہیں ہوئی، یعنی شریک نہیں ہوا، امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا، جیسے ابھی بیٹھا نہیں تھا اور امام نے سلام پھیر دیا، یعنی بیٹھنے میں امام صاحب کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوا، تو اس صورت میں آپ امام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اور چونکہ نماز آپ نے امام کے ساتھ نیت کر کے شروع کی تھی تو اس لیے آپ کی نماز بھی سرے سے نہیں ہوئی. اب دوبارہ سے نیت باندھ کر آپ کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی. وہ تکبیر تحریمہ بھی گئی؟ جی بالکل، مطلب نماز ہی نہیں شروع ہوئی. جی اب کھڑے ہوں گے، نماز کی نیت دوبارہ باندھیں گے اور دوبارہ سے نماز آپ نے ادا کرنی ہے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھ کے اتحیات پڑھیں اور باقی 4 رکعتیں پڑھ لیں، نہیں، بلکہ آپ کو سرے سے جماعت ہی نہیں ملی اور نیت بھی آپ کی جماعت کی تھی، لہذا آپ کی نماز بھی سرے سے شروع نہیں ہوئی. اچھا، اس میں ایک تعداد ہوگی جو یہ غلطی تو ضرور کر جاتی ہیں، یعنی اتحیات میں تو نہیں بیٹھتے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ شروع تو کر دی نا ہم نے تکبیر تحریمہ، بیٹھنے لگے تھے نہیں بیٹھے، اب کھڑے ہوئے اور بغیر تکبیر تحریمہ کے اب ان کی نماز بالکل نہیں ہوگی. یعنی امام صاحب نے سلام پھیر دیا، امام نے سلام پھیر دیا، نہیں اتحیات میں نہیں ملے، لیکن انہوں نے اسی تکبیر تحریمہ پر ہی اپنی نماز الگ سے پڑھی. غلط ہے، شروع ہی نہیں ہوگی نماز، دوبارہ پڑھنا ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ کتنی بیسک یہ غلطیاں ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تکبیر تحریمہ میں بھی لوگ بولتے نہیں ہیں، زبان سے نہیں بولتے. حسن صاحب آپ کا بھی مطلب کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ کہ نہیں اللہ اکبر کہنا. اچھا، میں نے تجربہ کیا جنازے کی نماز میں، جب کبھی جنازے کی نماز میں تو عام طور پہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیں، درود شریف پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، لیکن کبھی کبھی اگر یہ بتائیں نا، اور میں نے تو اب نیت کر لی کہ بھائی بتاؤں گا، یہ جنازے کی جو تکبیرات ہیں یہ رکن ہے، فرض ہے، اور مقتدیوں کو بھی کہنا ہے اگر وہ جتنی توجہ سے یہ مسئلہ سن رہے ہیں، دعاؤں کا، ثنا کا، درود کا، سنت ہے وہ پڑھنا بالکل پڑھنی چاہیے، لیکن یہ تکبیرات کی طرف بھی توجہ رکھیں. جب یہ مسئلہ بتاتے ہیں تو پھر ان کی باقاعدہ آواز آتی ہے. جی ایسا ہوتا ہے، میں بھی جب بھی بتایا ہے تو ایسا ہی ہوا ہے. پہلے ہماری بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی تھی، تو قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دفعہ یہاں فیضان مدینہ میں نماز پڑھائی، اور اس میں آپ نے خاص طور پہ اس پہ تنبیہ کی، بالکل کہ تنبیہ کی کہ تکبیریں اتنی آواز سے کہیں سب کے آواز کانوں تک پہنچ جائے. اس کے بعد ذہن بنا کہ واقعی ہمیں ہر نماز میں جب بھی پڑھانے کا موقع ملے تو اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک کہیں گے نہیں تو اس وقت تک تو ان کی نماز ہوگی نہیں. جی ہاں، غالباً وہ عام فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ کی نماز کا یہ نماز جنازہ تھی. اللہ پاک مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. تو ان کی نماز جنازہ میں یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا اس طرح ہے نا. تو یہ نماز جنازہ کی ساری تکبیرات ہے. تو عام نماز میں بھی جب ہم نے پہلی نماز تکبیر کہنی تو وہ تکبیر تحریمہ ہے، وہ فرض ہے. امام نے تو کر دیا اللہ اکبر، تو اب مقتدی کو بھی اتنی آواز سے کہ اس کے اپنے کان سن لیں یہ تکبیر کہنا اس پر بھی فرض ہے. بقیہ جو تکبیرات ہیں، تکبیرات انتقال یعنی رکوع، سجود، اس طرف یہ سنت ہیں، اور اس میں بہرحال اس کو خیال رکھنا. اچھا، اسے رمضان میں تکبیر قنوت کا بھی آئے گا معاملہ؟ یہ جی بالکل آئے گا، وہاں پہ بھی اتنی آواز میں کہنا ہوگی. اصل میں لوگ بڑی تعداد ہے تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہتی، اور جب اپنی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس وقت پکے نمازی ہوں گے، لیکن اگر کبھی جیسے فارغ ہوئے، منہ ہم نے اس طرف کیا، نظر پڑ گئی نا ایسے تو وہ نمازی ایسے پڑھ رہے ہیں، منہ بند کر کے بالکل ان کے ہونٹ شروع بھی ایسے کر رہے ہیں اور وہ پڑھ بھی ایسے رہے پڑھ رہے ہوتے ہیں دل کے اندر. تو یہ نہیں چلے گا، ہونٹ ہلانے سے بھی نہیں چلے گا. اتنی آواز آپ کی ہونی چاہیے کم از کم کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے. یہ ادنا سے ادنا ہلکی سے ہلکی آواز ہے کہ جو آپ کے کان تک پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو تو شوہر کیا کریں؟ صبر کریں. صحیح. اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے گفتگو کی ہوئی ہے. دوسرا، نافرمانی کی وجوہات پہ غور کر لیں کہ بعض اوقات بندہ غور کرتا نہیں ہے اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ سامنے کی طرف سے جو ایکشن ہے وہ صرف ایکشن ہے، حالانکہ وہ ری ایکشن ہوتا ہے بعض اوقات.
تو پہلے دیکھ لے کہ اپنی طرف سے بھی تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ باقی دیکھیں جب نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، تو حتی الامکان جو ہے وہ گھر کو بنانا ہی چاہیے، گھر کو توڑنے کی طرف تو کسی صورت جانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر بالفرض عورت کی طبیعت اس طرح کی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو حتی الامکان نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نبھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو سامنے عورت ہے، جو اہلیہ آپ کی، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتی رہے گی۔ انشاءاللہ جب آپ کی طرف سے اچھا رسپانس ہوگا، مسلسل محبت ہوگی، تو اس کی طرف سے بھی ضرور رسپانس آئے گا۔ وہ دیکھیں نا، جو سرکس والے ہوتے ہیں وہ شیر، چیتوں جیسے جانوروں کو سدھار لیتے ہیں، تابع بنا لیتے ہیں ان کو۔ وہ کیا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے سدھانے کا۔ تو جب ایک جانور ایسا سمجھ سکتا ہے، تو یہاں تو جیتا جاگتا انسان آپ کے سامنے ہے جس کے اندر عقل موجود ہے، سمجھ موجود ہے۔ آپ کی طرف سے جب محبت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 90-95% ایسے گھرانے ہوں گے کہ اگر اس کے اندر کوشش کی جائے گی تو بالکل نبھاؤ ہو جائے گا۔ یہ کم ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر نوبت گھر ٹوٹنے کی آئے۔ لوگ بس غصے میں اور جب ایک طرح کا ذہن بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ گھر ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے۔ لیکن اگر اپنا ذہن بنا ہوا ہو کہ گھر توڑنا نہیں ہے، حتی الامکان گھر کو چلانا ہے، تو پھر راہیں عمومی طور پر نکل آتی ہیں۔ کچھ وقت لگتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد گھر اچھے انداز میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تجربہ ایک عرصے سے ہمارے سامنے ہے کہ جو ہم دارالفتہ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کو آپ پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی صورت بھی گھر چل نہ پائے، بس عمومی طور پر برداشت کی کمی ہوتی ہے دونوں طرفوں سے۔ اگر ایک طرف سے بھی اچھی طریقے سے برداشت کا مظاہرہ کر لیا جائے تو نتیجہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ جی مزید کیا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا شریعت مطہرہ میں کیا حکم؟ نماز جنازہ کے بعد نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جو بہت لمبی نہ ہو، یہ احادیث طیبہ سے بھی اس کا حکم ثابت ہے اور فقہاء کرام کے کلام سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت کے اوپر نماز پڑھ چکو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعا کرو، تو لہذا دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بعد دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاں چونکہ حکم شریعت یہ ہے کہ میت کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، تو اس لیے جو طویل دعا ہوتی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ دعا مختصر اور جامع ہو اور اس کے بعد اس کو قبرستان کی طرف لے جایا جائے۔ اور عام طور پہ ہمارے یہاں ایصال ثواب مختصری دعا ہوتی ہے، وہ کوئی منع تو نہیں؟ نہیں، بالکل منع نہیں ہے، مختصر ہی دعا ہوتی ہے، کوئی لمبی اتنی دعا نہیں کی جاتی۔ عام طور پہ اتنی دیر تو لوگ ویسے ہی دیگر چیزوں کے اندر نکال ہی دیتے ہیں، تو اب دعا کریں اور مختصر دعا کرنے کے بعد پھر قبرستان کی طرف اسے لے کے چلیں، سنت کے مطابق جلدی دفنانے کی کوشش کریں۔ باقی رہا یہ کہ اس کا ثبوت ہے یا نہیں، تو ایک حدیث پاک تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد خاص دعا کرنے کا آپ بتائیں کہ اس وقت دعا کرنے کا ثبوت ہو، تو ایک تو یہ حدیث مبارکہ۔ دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ اب اگر 7:19 ہو رہے ہیں، آپ کو دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی حدیث سے دکھاؤ کہ اس وقت میں دعا کرنا یہ جائز ہے، تو ظاہر ہے کہ سامنے والا یہی کہے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے تو آپ کہیے میں قریب ہوں، دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ جب بھی دعا کریں اللہ پاک قبول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب جو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہم دعا نہیں مانگ سکتے وہ شریعت مطہرہ میں واضح ہیں، جیسے گندگی والی جگہ ہے تو وہاں آپ دعا نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز چھوڑ کے اس کے اندر دعا مانگنا شروع کر دیں، وہ ایک الگ صورت ہے کہ کس انداز میں دعا مانگی جائے گی۔ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک پڑھیں گے، خطبہ ہے تو اس کو خاموشی سے سننے کا حکم ہے، وہاں دعا نہیں مانگیں گے۔ تو جو مقامات شریعت مطہرہ کی طرف سے واضح کر دیے گئے ہیں کہ یہاں آپ نے دعا نہیں مانگنی تو وہاں دعا نہیں مانگنی۔ اس کے علاوہ شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ آپ جب چاہیں اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اور الحمدللہ جو اہل سنت کا اس حوالے سے بالکل ایک معمول بھی ہے ایصال ثواب کرنا، دعا کرنا، تو اطمینان کے ساتھ نماز جنازہ کے بعد مختصراً ایصال ثواب اور دعا ہوتی ہے، تو اس میں بھی شریک رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جنازے کے لیے آپ دعا ہو رہی، آپ کچھ لوگ چلے جائیں، کچھ ادھر ہو جائیں، کچھ یوں ہو جائیں، تو یوں نہیں، آپ دعا کریں۔ آج آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں، کل کو کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا، تو ان دعاؤں میں بھی آپ شرکت وہ کریں۔ اسی طرح مرحومین کو جو ایصال ثواب کیے جاتے ہیں، چاہے وہ تیجے کی صورت میں ہو، 10ویں کی صورت میں، 20ویں کی صورت میں، قرآن خوانی کی کر کے مختلف، یہ سارے جو اوقات بیان کیے جا رہے ہیں یا دن بیان کیے جا رہے ہیں، بعض اوقات آسان صاحب ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے تو یہ خاص ہی کر لیا نا، کہ آپ نے تیجا ہے تو تیجا خاص ہو گیا، 10واں ہے تو 10واں خاص ہے، اور دعا ہے تو دعا بھی آپ نے خاص کی کہ نماز جنازہ کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے کی۔ ہم تو کوئی خاص نہیں کتاب نماز جنازہ سے پہلے پڑھیں، بالکل پڑھیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نماز جنازہ کے بعد قبرستان پہنچ کے دعا کریں، آپ دفنانے کے بعد دعا کریں، آپ دوسرے دن دعا کریں، آپ تیسرے دن دعا کریں، ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، جب چاہے دعا کریں۔ اس کا تیجا آپ نے 10ویں دن منانا ہے، آپ 10ویں دن جا کے منا لیں، 9ویں دن منا لیں، یہ صرف ایک عرفی اعتبار سے ہوتا ہے تاکہ لوگ جمع ہو کر اس میت کے لیے ایصال ثواب کر لیں۔ اور یہ چیزیں تو احادیث طیبہ سے ثابت ہیں کہ نیک کاموں کے لیے دن مقرر کیے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے خاص مسجد قباء جایا کرتے تھے، ہفتے کے دن جایا کرتے تھے، ہفتے کے دن، اور آج بھی معمول ہے لوگوں کا، معمول ہے لوگوں کا، ہفتے کے دن جاتے تھے دن مقرر کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ کہ آپ جمعرات کے دن خاص طور پہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، نیکی والا کام تھا، اس کے لیے آپ نے دن مقرر کیا ہوا تھا، جمعرات کا دن۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کی خاتون خاص جمعے کے بعد دعوت کیا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے بھی دن مقرر کیا ہوا تھا کہ اسی دن بلا کے کھانا کھلاتی تھی۔ تو پوری ایک فہرست اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے ایک رسالے کے اندر جو نوی جلد کے اندر موجود ہے دی ہوئی ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کرام اور بعد کے علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ دن کو مقرر نیکی والے کام کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو لازم نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی لازم سمجھے نا کہ نہیں جی اس کے بعد ہی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے بعد دعا نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسی وقت ہم دعا کریں گے، اس کے بعد دعا نہیں کریں گے، یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ تو دونوں کانسیپٹ غلط ہیں کہ اگر وہ اس کو واجب اور ضروری سمجھتا ہے تو بھی غلط ہے، اگر وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے تو بھی غلط ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ اصل یہ چیز ہے کہ جائز ہے اور اللہ پاک کی عبادت ہے تو اس لیے یہ ثواب کا کام ہوگا، واجب ہمارے نزدیک کوئی بھی اس کو نہیں سمجھتا۔ جی مزید سو میرا سوال یہ ہے کہ بچے کو اگر اس کی ماں کے علاوہ کوئی اور دودھ پلاتی ہیں تو اس کا رضاعی رشتہ کب قائم ہوگا؟ مطلب اس کی بچے کی عمر کا حساب ہوگا کہ بچے کی عمر اگر 2 سال ہوگی کوئی اس کو دودھ پلائے گی تو رضاعی رشتہ ہوگا، اور 2 سال نہیں ہوگا تو رضاعی رشتہ ہوگا، تو اس کا کیا حکم ہے ارشاد فرمائیے۔ ہجری سن کے اعتبار سے، ہجری جو سال ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ایک تو حکم ہے دودھ پلانے کا، اور ایک حکم ہے اس کا رضائی بیٹا یعنی دودھ والا بیٹا بیٹی ہونے کا۔ تو حکم تو یہ ہے کہ 2 سال تک یہ دودھ پلا سکتی ہے، بچہ ہو یا بچی، دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو 2 سال تک دودھ پلائے، اس سے اوپر دودھ پلانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے کسی بچے یا بچی کو 2.5 سال کی عمر تک بھی، جو ہجری سن کے اعتبار سے بنے گی یعنی 30 مہینے، اس میں بھی اگر کسی نے دودھ پلا دیا اس عمر تک، تو اس صورت میں جو رضاعت کا رشتہ ہے، جو دودھ والا رشتہ ہے، وہ قائم ہو جائے گا۔ تو یہ دودھ کا رشتہ قائم ہونے کے اعتبار سے جو مدت بنتی ہے، جو وقت بنتا ہے، وہ 30 مہینے کا یعنی 2.5 سال کا ہے، اور اجازت جو ہے دودھ پلانے کی وہ 2 سال تک ہے، اس سے اوپر بھی دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یعنی دونوں احتیاط کے پہلو لیے ہوئے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اس میں جو پلانے کی مدت ہے اس کا حکم بیان کیا گیا کہ کم سے کم میں 2 سال کے اندر پلائے، اس سے زیادہ نہ پلائے۔ لیکن چونکہ دوسری طرف یہ حکم ہے کہ 30 مہینے کا بھی بعض علماء کا قول ہے، تو دودھ پلانے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کا لحاظ 30 مہینے تک کیا گیا۔ تو بہرحال حکم شرع یہی ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائے گی، اس سے اوپر نہیں پلائے گی، لیکن 30 مہینے تک 2.5 سال تک دودھ پلا دیا تو اس صورت میں دودھ کا رشتہ یہ ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر دودھ کے رشتے نہیں ہیں، دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہوگا، جائز بھی نہیں ہے، گناہ گار بھی ہوں گے، جائز بھی نہیں۔
اچھا شاید ان کو شروع کے بھی کچھ لگ رہا ہے جیسے کہ 2 سال ہی ہو، بعض ایسے ہی نہ اپنے ذہن میں بٹھا وہ تو ایک دن کا بچہ ہو، شروع میں کوئی لمٹ نہیں، کسی بھی دوسرے مہینے، چوتھے مہینے، 5ویں مہینے جب بھی دودھ پلایا تو دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔